مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا جو متوسط طبقہ ہے نا، متوسط کسے کہتے ہیں؟ متوسط کہتے ہیں ان چار چیزوں کے ساتھ پانچویں چیز بھی ایڈ کر لیں، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اماؤنٹ یا ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہو، تو وہ متوسط طبقے میں داخل ہے، وہ غریب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کیش اماؤنٹ ہے، لیکن آپ کے پاس ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد ہے۔ ضرورت سے زائد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ چیز جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہی۔ دو گاڑیاں ہیں، ایک استعمال ہو رہی ہے، ایک پورے سال گھر میں کھڑی ہوئی ہے، تو پورے سال جو گاڑی گھر میں استعمال نہیں ہو رہی وہ ضرورت سے زائد ہے۔ ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، پورے سال ہی ان کو استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی، تو وہ ضرورت سے بولو زائد۔ خواتین کو جہیز میں جو کپڑے ملتے ہیں وہ دادیاں نانیاں بنتی ہیں، مگر وہ کپڑے ان کی پیٹی سے نکلتے نہیں ہیں، پوری نا قارون کے خزانے پیٹیوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ پورے سال جو کپڑا استعمال نہیں ہوا وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گیا، یعنی آج کی تاریخ میں 1,32,000 جو ریٹ چل رہے ہیں، سم تھنگ اوپر نیچے، تو شریعت کہتی ہے تو غریب نہیں ہے۔ تو کیا نہیں ہے؟ غریب۔ تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں غریب نہیں ہے یار، بیچارے کو صرف اتنے ضرورت سے زائد اس کے پاس ہے، لیکن یہ اس میں وہ فیسیں تھوڑی دے سکتا ہے، علاج تھوڑی کر سکتا ہے۔ شریعت کہتی ہے ہمیں پتہ ہے نہیں کر سکتا، لیکن جی یہ ان کو بیچے نا پہلے گھنا۔ جب اس کے پاس ایک ایسی چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی، تو یہ زکوٰۃ کیوں لے رہا ہے؟ یہ اس کو بیچ کے خرچ کرے، پھر زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ کے پاس خواتین کہتی ہیں ہمارے پاس ایکچولی 2 تولے سونا ہے تو ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ نہیں بھی آپ نہیں لے سکتے، ایکچولی ہم غریب ہیں، ہم کیا کریں؟ بھائی آپ یہ سونا بیچیں۔ کہہ رہی اس سونے سے کیا ہوگا؟ اس سونے سے تو ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، ہمیں پتہ ہے نہیں ہوں گی، لیکن اسلام کہتا ہے پہلے اپنے پاس جو اضافی چیز ہے اس کو بیچو نا، خرچ کرو، پھر غریب بنو، پھر دیں گے ہم آپ کو۔ یہ جو گھنا غریب ہے نا کہ ادھر سائڈ میں چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی آڑے وقت میں کام آئیں گی، اور ابھی لوگوں سے کیا لیتے رہو؟ زکوٰۃ۔ تو آڑا وقت تو آ گیا نا۔ ابے یار ایک خاتون تھی، ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری والدہ کی فرینڈ تھی، وہ بوڑھی تھیں، اب تو کسی کو کیا پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کسی کا بھی دماغ جائے گا۔ ان کے پاس تھا گولڈ، ان کی بچیوں کی شادی آ گئی تو وہ بیچاری ادھر ادھر سے پیسے جمع کر رہی، ہائی میرے بچوں کی، ہائی میری بچیوں کی شادی، ہائی۔ تو میری والدہ نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس تو یہ گولڈ ہے، آپ اس کو بیچو۔ انہوں نے کہا وہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو میری والدہ نے کہا آڑا وقت آ گیا نا، اور کون سے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو جو جمع کرنے والے لوگ ہیں زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ ہاں ایک پلاٹ آپ کا پڑا ہوا ہے، خالی ہے، کوئی کام نہیں، آپ اس پہ کچھ کر لیں، پھر شریعت کہتی ہے مستحق ہے یہ زکوٰۃ کا۔ تو کوئی بھی چیز جو آپ کے یوز میں نہ ہو، استعمال میں نہ ہو، اور اس کی ویلیو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، تو آپ غریبوں کی فہرست سے نکل گئے۔ لہذا اب جب غریب کی فہرست سے نکل گئے تو آپ پہ قربانی بھی واجب ہے اور آپ پہ صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اور تیسرا طبقہ اس غریب کا ہے کہ جس کے پاس صرف ضرورت ہی کی چیزیں ہوں، نہ اتنا کیش اماؤنٹ اضافی رکھا ہوا ہے، نہ گولڈ ہے، نہ سلور ہے، نہ کوئی ایسی پراپرٹی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی، اور اس کی ویلیو بھی 52.5 تولے چاندی سے کے برابر یا زیادہ نہیں ہے، کم ہے، تو پھر یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے، صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے۔ سمجھتے ہو؟ اب جلدی سے میں صدقہ فطر کا حکم بیان کر کے، کہ پتہ تو چل گیا نا صدقہ فطر کس پہ واجب ہوتا ہے؟ جس کے پاس سونا ہے اس پہ تو ہوتا ہی ہے، جس کے پاس چاندی ہے اس پہ تو ہوتا ہی ہے، جس کے پاس کیش اماؤنٹ ہے اتنے کے برابر ہو جائے تو اس کے پہ بھی ہے، مال تجارت اس پہ بھی ہے۔ ایک اور چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد سامان بہت ہے، اتنا سامان ہے پورے سال استعمال نہیں ہوتا، تو اس کی بھی ویلیو لگائے وہ، تو اگر ہے تو وہ متوسط طبقے میں داخل ہے، اس پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور میرا خیال ہے آج کل زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔